السلام علیکم. پراپرٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی میں بڑا سوچیں, اچھے خیالات رکھیں, بڑے ٹارگیٹ سیٹ کریں. بہت سارے لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ عام طور پہ پاکستان جیسے انوائرمنٹ میں وہ فیل کرتے ہیں کہ اب وہ کیا کر سکتے ہیں, یعنی ان کی ایج 50 اینڈ 60 کے بیچ پہنچ جاتی ہے. تو وہ اس عمر پہ جا کے ہمت ہار رہے ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, جو کرنا تھا ہم نے زندگی میں کر لیا, آگے کوئی بہت بڑی زندگی نہیں بچی. یہ بڑی ill فیلنگ ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے لیکن وہ کیسے زندگی میں ایک نئی اننگز کھیل سکتے ہیں, نئی اننگز شروع کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, جو آپ کے بچے ہیں نا وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فادر ہیں تو آپ فعال ہوں, ایکٹیو ہوں, آپ پروڈکٹیو ہوں اور آپ ہیپی رہیں. لیکن انفارچونیٹلی لوگ 50 اور 60 کراس کرتے ہی جو ہے وہ بیک سیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے نہ صرف ان کی رسپیکٹ میں فرق آ جاتا ہے, حالانکہ وہ صحیح ہوتے ہیں, فزیکلی کام کر سکتے ہیں, زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں. جتنا ہم زندگی میں فعال اور افیکٹو ہوں گے نا اتنا زیادہ ہم ہیپی رہیں گے, اتنی ہماری جو شامیں ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی, جبکہ ہماری کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی روز ہوگی. انسان جو ہے وہ اسی طرح سے ہیپی رہتا ہے, خوش رہتا ہے, اور یہ انسان کا اپنا ارادہ ہے. آج ویسٹ کے اندر لوگ جو ایکٹیو ہے, جیسے آپ وارن بفیٹ کو دیکھیے کہ اس کی ایج کوئی نیئر 90 ہے اور ابھی بھی وہ جو ہے روز آفس جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب اگلی زندگی کو پلان کیسے کرنا ہے. ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فطری صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے, اور وہی صلاحیتیں اس کے لیے وہی صلاحیتوں کو وہ استعمال کر کے اپنے لیے خوبصورت زندگی ڈیزائن کرتا ہے. انفارچونیٹلی جو لوگ اپنی صلاحیتوں پہ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا کچھ لوگ ان کو مس گائڈ کر دیتے ہیں کہ وہ شاید کسی قابل نہیں رہے اور جس کی وجہ سے وہ زندگی میں اب آگے نہیں جا سکتے, تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور یہ جو کمپنی ہے یہ ہمیں بڑا کام کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار جو دنیا کے جو شروع کے اساتذہ اور روحانی پیشواؤں کے میں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو قوم بنی اسرائیل کو ان کی ڈیمانڈ کے اوپر ایک نئی جگہ پہ لے کر کے چلے گئے. بڑی محنت سے ان کو اس پہ ایگری کیا اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق نئی جگہ پہ لے کے چلے گئے. تو وہاں پہ ان کے ساتھ کئی ہزار لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو اپنا ان کی باتیں سمجھنے اور ان کو بتانے اور ایکسپلین کرنے اور چیزوں کو ڈائریکشن دینے میں. تو انہوں نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے انہوں نے لوگوں کو ہزار کے گروپ میں بانٹا, پھر لوگوں کو 500 کے گروپ میں بانٹا, پھر لوگوں کو 100 کے گروپ میں بانٹا, اور پھر 100 لوگوں کو بھی 10 کے گروپ میں 50 کے گروپ میں بانٹا, اور پھر 50 کو بھی 10 کے گروپ میں بانٹا. اور ان کو کہا کہ اب آپ نے ہر لیول کا یعنی 10 لوگوں کا بھی ایک امیر ہوگا, پھر وہ جو 10 ہیں وہ 50 کی جگہ ایک امیر ہوگا, پھر 100 کا یعنی 2 گروپ کا 100 جو لوگ ہوں گے ان کا ایک امیر ہوگا, پھر 100 لوگوں کا جو الگ امیر ہو گیا تو 500 کا ایک اور الگ امیر ہوگا, پھر وہ جو 500 ہیں اور پھر مل کے 1000 کا ایک امیر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بھی مسئلہ ہوگا چھوٹے یونٹ کے اوپر جو بھی آپ کا امیر ہے وہاں تک آپ نے لے کے آنا ہے, اور وہ وہاں حل ہو جائے تو صحیح ہے, ادروائز آپ نے اس سے اگلے گروپ میں جانا ہے. یعنی اگر 10 لوگوں کے گروپ کا ایک مسئلہ ہے اور ایک جو ان کا لیڈر ہے وہ حل کر لے تو صحیح بات ہے, اگر نہیں کر سکا تو وہ پھر جو 50 کا جو گروپ ہے اس میں آ جائیں گے, اس سے آ کے مشورے کا حل کریں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ورک لوڈ کو جو ہے وہ کم از کم کیا جائے, تاکہ وہ کور ایشوز جو ہے ان کے اوپر وہ ڈسکس کریں یا اس کے اوپر وہ بات کریں تاکہ ان کا وقت بچے. یہ جو ترتیب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے جو آپ کو تجویز کی, اور اس کے اوپر پھر آپ نے اپنے لوگوں کو ساتھ چلانے میں بڑے کامیاب ہوئے. تو یہ ان کی مدبرانہ سوچ کی وجہ سے تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو جتنے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ
یہ معاملات بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں جو لوگ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں کہ چیزوں کو کس طرح سے ہونا ہے، ان کو حصوں میں کس طرح سے بانٹنا ہے، ان کو آگے لے کے کس طرح سے چلنا ہے. یہ سارا وہی کام کر سکتا ہے جو ایکسپیرینسڈ ہو. تو اس لیے ایکسپیرینس بندوں کی بڑی ویلیو اور قدر ہونی چاہیے. تو زندگی میں جب ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، امپورٹنس دیں گے کہ ہم نے بڑا سوچنا ہے اور زندگی کے کسی بھی حصے میں، آخری ایج میں بھی ہو، کسی بھی ایج میں ہو، تو کتنے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں. جیسے کرنل سینڈر جو KFC والے تھے، 60 سے اوپر ان کی ایج ہو گئی تھی، اور تب جا کے انہوں نے جو ہے KFC کی بنیاد رکھی اور اس پہ انہوں نے ایفرٹ کی اور ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کی. اس طرح ابراہیم لنکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں جا کے وہ کامیاب ہوئے اور ادھر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. یعنی تو جو وہ لوگ ہیں کہ جو عمر میں زیادہ ہیں، ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ کمبینیشن بنتے ہیں ینگ لوگ اور ایکسپیرینس لوگ آپس میں، تب جا کے کامیابی ہوتی ہے. ایک اور مثال سے واضح کروں کہ ایک بارات جا رہی تھی جس میں 100 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ 100 لوگ آئیں گے اور 100 لوگ جو ہیں وہ 100 بکرے کھائیں گے. اب انہوں نے جو بارات لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ینگ لوگوں کو لے کے جانا ہوگا سو دیٹ کہ وہ زیادہ کھا سکیں. جو بڈھے پرانے بابے ہیں وہ تو ان کے دانت بھی نہیں ہوتے، تو گوشت کس طرح سے کھائیں گے، بکرے کس طرح سے کھائیں گے. یعنی مٹن کھانے کا وہ تھا، ایک مقابلہ تھا، آپ سمجھ لیجیے. تو ان میں سے ایک بزرگ تھے وہاں، انہوں نے کہا مجھے آپ ساتھ لے جائیں، میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گا. انہوں نے کہا جی بزرگوں، 99 لوگ تو کھا سکیں گے، آپ کھا ہی نہیں سکیں گے، اور آپ بھی بوجھ ہوں گے، تو اس لیے برائے مہربانی آپ جو ہے ہمیں سارے 100 ینگ لوگ لے جانے دیجیے. بزرگ نے کہا کہ آپ مجھے لے جائیں، آپ کو فائدہ ہوگا. بہرحال وہ بزرگ کو صاحب کو لے گئے ساتھ. اب جب کہ انہوں نے بٹھایا، جو پانی پلایا، جو بھی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کھانا ریڈی ہے اور اب ہم بکرے لانے شروع کریں گے، تو اب جب ہمیں گو ہیڈ دیں گے تو ہم لانا شروع کریں گے. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا جی 1 منٹ رکے. انہوں نے آپس میں لوگوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کہیے کہ آپ نے ایک بکرا لانا ہے، ایک لائیں گے، ہم وہ سارے بانٹ کے 100 لوگ کھائیں گے، اور جب ہم کہیں گے پھر آپ نے دوسرا لانا ہے. ایک ساتھ آپ نے ہر کے آگے ایک بکرا نہیں رکھ دینا. اب وہ جو بزرگ تھے ان کا تجربہ تھا، ان کو اندازہ تھا کہ جب ہمارے سامنے کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو ہمیں کنزیوم کرنے کی جو ہماری ایبلٹی ہے نا وہ منیمم ہو جاتی ہے. اور جب چیز ہمارے سامنے کم ہوتی ہے تو کنزیوم کرنے کی ایبلٹی بڑھ جاتی ہے، بلکہ الٹا ہمیں اور اس چیز کی طلب ہوتی ہے. تو اب وہ بزرگوں نے جو ہے نا اپنی دانش سے وہ مشورہ دیا. اب ایسا ہی ہوا، وہ ایک بکرا لاتے تھے اور ایک بوٹی بھی نہیں کسی کے ہاتھ میں آتی تھی کہ وہ ختم ہو چکا ہوتا تھا، تو وہ پھر دوسرا منگواتے تھے. تو انہوں نے 100 بکرے کھا لیے اور وہ مقابلہ جیت گئے. سینئر لوگ جو ہیں، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، جو عمر کے اس حصے میں ہیں، وہ جو سمجھداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، وہ بہت ہی زبردست ہے. اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے جو بھی کمایا ہے، اگر ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ نہیں کما سکے، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اپنے چینل پراپرٹی ویژن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ ان کے پاس جتنا بھی سرمایہ ہے اس سرمایہ کو انویسٹمنٹ میں کنورٹ کریں، اور انویسٹمنٹ اس جگہ کریں کہ جہاں پہ ان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور ہمیشہ ان کو وہاں زیادہ فائدہ ہوگا کہ جہاں وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے، جہاں وہ سالڈ چیز کو بائی کریں گے، انسٹیڈ آف کہ یہ جو فائلیں ہیں، اگر یہ فائلیں لیں گے تو اس کا ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ایکسپیرینس ہے زندگی میں جو آپ نے گزارے ہیں، اور اب آپ اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جب ٹائم آ گیا کہ اس تجربے سے آپ فائدہ حاصل کریں، تو یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ ری آرگنائز کریں، اور جتنے بڑے خواب، جتنے بڑی آپ کی سوچ آپ سوچیں گے وہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو.